السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی حکومت کو تمام تر سہولتیں، سپورٹ اور پورا کا پورا بیکنگ دی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، لیکن انہوں نے تو کام ہی نہیں کرنا۔ اور آپ نے دیکھا کہ فلاح و بہبود کا کیا کام انہوں نے کیا۔ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کہاں کھڑے ہیں؟ ویتنام سے اور سری لنکا سے بھی پیچھے ہیں پاکستان کے سوشل انڈیکیٹرز، اور سوشو اکنامک انڈیکیٹر دیکھ لیجیے آپ، ریجن میں سب سے نیچے پاکستانی ہے۔ ایون بنگلہ دیش آپ سے آگے ہے، سری لنکا آپ سے آگے ہے۔ صرف بھوٹان اور نیپال کی ہم بات نہیں کر سکتے، بہت چھوٹے ملک ہیں، 25 کروڑ کا ملک ہے پاکستان۔ پاکستان کے وزیر خارجہ ڈھاکہ میں اہم میٹنگ کرنے کے بعد وہاں پہ کہا گیا کہ جی ہمارے اثاثے جو ہیں اس پہ جو کلیم ہے اس کو سیٹل کیا جائے، اور اسٹینڈرڈ پاکستانی اس کو پاکستان بلائے اپنے ساتھ، اپنے پاس، جنہوں نے ظاہر پاکستان کے لیے بنگلہ دیش کے قیام کی مخالفت کی تھی۔ اور پاکستان کو اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا، کرنا چاہیے۔ بہت بڑی لن ترانیاں ہو گئی ہیں 1971 سے آج تک۔ جنرل ضیاء اللہ کی حکومت اس ریپیٹریشن کے خلاف تھی، جنرل ضیاء اللہ خود خلاف تھے۔ یہ بات مجھے مجید نظامی جو چیف ایڈیٹر تھے نوائے وقت کے، جنہوں نے مجھے بھیجا تھا ڈھاکہ کہ اس ایشو کے اوپر جا کر ایک بہت بڑی اسپیشل رپورٹ بنائی، جو میں نے بنائی تھی، بڑی پبلش ہوئی تھی۔ اس کے بعد نوائے وقت کے اشتہارات جنرل ضیاء اللہ کی حکومت نے بند کر دیے تھے کہ آپ نے ہماری پالیسی کے خلاف کیوں اسٹوری کی ہے۔ دوسری طرف شیخ مجیب الرحمان پاکستان آ چکے تھے 71 کے بعد، ریکگنیشن ہوئی، بھٹو نے تقریر کی نشتر پارک کراچی میں، اور پھر لاہور میں اسلامی سربراہان مملکت کا اجلاس ہوا، جس میں شاہ فیصل اور دیگر یعنی صدر نمیری اور بہت مصر کے صدر سب آئے تھے، جمال عبد الناصر وغیرہ۔ اینی وے، تو پاکستان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اپنے اسٹینڈرڈ پاکستانی لے لیجئے، ہمارا جو اثاثوں کا کلیم ہے اس کو سیٹل کر دیجئے، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اور یہ ضرورت بھی اس لیے پیش آئی ہے کہ 13 سال کے بعد پاکستان کے کسی بڑے شخصیت کا، بڑے عہدیدار کا یہ دورہ تھا ڈھاکہ کا۔ بہت اچھی بات ہے، دو طرفہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ فوج کے ساتھ تو ویسے ہی ڈھاکہ کے تعلقات اور پنڈی کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ ابھی جنرل ساحل شمشاد مرزا گئے تھے، اور اس کے آج کل ریسنٹلی ان کے کوارٹر ماسٹر جنرل فیض ابھی راولپنڈی ہو کر گئے ہیں، بہت اچھا دورہ ہو رہا۔ اور جنرل وقار الزماں جو چیف آرمی اسٹاف ہے بنگلہ دیش کے، وہ اس وقت چائنا میں ہیں، اور چائنا میں ماسکو کے صدر یعنی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا وزٹ ہونے والا ہے۔ دس ویری کریٹیکلی ویری امپورٹنٹ۔ اور پھر ایس-سی-او کی میٹنگ ہے، جس میں چائنا کی کوشش ہوگی کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور بھارتی وزیر اعظم کے کم از کم ہاتھ ملا لیا جائے۔ تصویر تو بنے گی نا، مین تصویر تو فریم بنے گا، اس میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہوں گے۔ یہ دور سفارتی دور ہے، جنگوں کا دور نہیں ہے۔ اور یہی دیکھا آپ نے کہ اسلامی دنیا کے سب سے بڑے مظلومین کشمیری، اور اس سے بھی زیادہ غزہ فلسطین کے مسلمان، جن کو نیتن یاہو مسلسل مار رہا ہے، اس پر آج ایک نشستن گفتن برخاستن ہونے جا رہی ہے جدہ میں۔ ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ عالم اسلام کی لیڈرشپ کو ڈیلیور کرے گی۔ اسحاق ڈار ڈھاکہ سے جدہ پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پہ جا کر یہ میٹنگ یہ ہوگی کہ کس طریقے سے غزہ میں اسرائیل کو روکا جا سکے، اور اسرائیل نے جو اعلان کیا ہے غزہ پہ قبضہ کریں گے، تو عالم اسلام کیا اسٹریٹجی بناتا ہے، یا صرف ایک بیان دے کر جان چھڑاتا ہے۔ ظاہر تاریخ بہت سخت ہوتے ہیں، تاریخ کے ڈائنامکس بہت سخت ہوتے ہیں۔ اور اگر عالم اسلام نے آج بھی کچھ نہیں کیا، کشمیر کے مسئلے پہ تو کسی نے کچھ نہیں کیا، وہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ ظاہر ہے انڈیا کی لابی بڑی اسٹرانگ ہے عرب ملکوں میں، سعودی عربیہ اور UAE کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں انڈیا کے، نریندر مودی کو، اس کو تو بہت بڑا ایوارڈ بھی دیا تھا سعودی عربیہ نے۔ پاکستان کے لیے 2 ارب، انڈیا کے لیے 100 ارب ڈالر، یہ ہے ریلیشن شپ آپ کی۔ 2% اور 98% ادھر ہے، تو مان لینا چاہیے پاکستان کی فارن پالیسی کس ٹائپ کی رہی ہے۔ جنرل عاصم منیر کو مائنس کر دیں تو پھر آپ کی فارن پالیسی بچتی نہیں ہے۔ اور خاص طور سے یہ جو مئی کا جو اسکرمشز ہوئی ہے، چھوٹی سی جنگ ہوئی ہے،
تو بحیثیت مجموعی یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے دس از another ڈیزاسٹر اینڈ فیلور فار دی گڈ آف اکانومی، فار دا گڈ آف دا پیپل آف پاکستان. کچھ بھی نہیں ڈیلیور کر سکے یہ لوگ. شہباز شریف صاحب کچھ نہ ڈیلیور کر سکے. چائنا کے 10 چکر لگائے ہیں، امریکہ تو آج تک نہیں جا سکے. وہ ان کو ظاہر ہے امریکہ نہ بائیڈن نے بلایا نہ اس کو انہوں نے بلایا ابھی تک ٹرمپ صاحب نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک ایک بڑی ریفارمز نہیں آتی ہیں، نیشنل فائنانس کمیشن بنانا نہیں بنانا یہ کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلا لینا، چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ کو بلا لینا اس کے اندر، یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. ظاہر کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. اصل اچیومنٹ یہ ہے کہ اسٹرکچرل ریفارم کی جائے. آئین کے اندر سے 26ویں ترمیم کا جو گند ہے 18ویں ترمیم کا وہ مائنس کیا جائے. جو سیاسی مقاصد کے لیے یہ پی ڈی ایم اور یہ تینوں پارٹیوں نے بنایا، ایم کیو ایم، فضل الرحمان اور یہ مائنس جماعت اسلامی، آل پولیٹیکل پارٹیز 12-13، اور اس وقت یہ مسلم لیگ اور نون کا جو کھیل چل رہا ہے پاکستان کے اندر. ظاہر آنا تو ہے، 804 نے باہر آنا ہے. اسٹیبلشمنٹ ہاؤ لانگ دے آر گوئنگ ٹو سپورٹ اے ویری کرپٹ گورنمنٹ آف خواہ وہ سندھ کی ہو، پنجاب کی ہو یا وفاق کی ہو. فائلیں تو کھلیں گی، فائلیں کھل رہی ہیں. ہزاروں ارب روپے کی کرپشن ہے. اور کرپشن کی صورتحال کیا ہے ناظرین؟ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، جس کو پہلے کارپوریٹ لا اتھارٹی کہا جاتا تھا، یاد ہوگا آپ کو جنرل ضیاء کے دور میں CLA کارپوریٹ لا اتھارٹی، وہ SCCB بن گیا. جو امریکن پیٹرن ہے SCCB کا، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن. اس کے آپ کو حیرت ہوگی کہ 4.25 کروڑ مہینے کی تنخواہ ہے اس بندے کی. کتنی ہے؟ صحیح سنیں آپ، 3.5-4 کروڑ روپیہ مہینے کی، اور باقی بینیفٹ الگ ہے. کمشنرز کے بینیفٹ الگ ہے، اسٹاف کے بینیفٹ الگ ہے. ریسٹ اینڈ ریکریشن آڈٹ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ یہ تو بہت بڑا کرمنل کیس ہے، اور بہت بڑا. اسٹیٹ بینک کا گورنر اتنی لے رہا، حالانکہ وہ بھی غلط لے رہا ہے. آپ کے چیف جسٹس صاحب 25 لاکھ تنخواہ ہے تو 25 لاکھ کی پینشن بن جائے گی. پینشن منظور کی ابھی. ایک انتہائی غریب ملک جس کے اندر 60% لوگ غربت میں رہ رہے ہوں، وہاں پہ تو ویسے ہی جو حکمران طبقہ ہے منع کر دینا چاہیے تھا اس کو کہ نہیں یہاں پہ غریب غربت بہت ہے، ہمیں اتنا بینیفٹ نہیں چاہیے. یہ جائز ہے، تھوڑا بہت جو دے سکتے ہیں دے دیں، ہم باقی ہم قربانی دیں گے اس وطن کے لیے. تو اس وطن کے لیے قربانی غریب نے دینی، آپ نے نہیں دینی. کارپوریٹ لا اتھارٹی کا کیس، سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا کیس، جس کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. میسو کرپشن پریویلز، جو آپ کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، یونائٹڈ بینک کے اندر میسو irregularities اینڈ کرپشن ہو رہی ہے. مجال ہے جو SCCB، کیونکہ کرپٹس آر ٹوگیدر، آل کرپٹس آر ٹوگیدر بینگ پیٹرنائزڈ اینڈ سپورٹ مل رہی ہے، وہ حکومت وقت سے مل رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب اس کے اندر سب سے زیادہ ایکٹیو ہے. کون ہے ان کو پوچھنے والا؟ تو خواہ وہ غزہ کا مسئلہ ہو، بنگلہ دیش کا وہاں سے اسٹینڈرڈ پاکستانیز کو بلانے کا مسئلہ ہو، ہر طرف کوئی ڈیسائسو فورس نہیں ہے، کام نہیں کر رہی حکومت. گورننس کے انڈیکیٹرز بدترین ہیں پاکستان کی گزشتہ 75 سالہ 78 سالہ تاریخ میں. ناظرین، یہ آج کے لیے اتنا ہی. یہ روزانہ کا نوحہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوتا ہوں. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو اسپریڈ کیجئے، اس کے ساتھ شراکت داری کیجئے، پارٹنرشپ کیجئے. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے.